बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, ये 362 नंबर किस्त है तारीख इस्लाम की, और हम बयान कर रहे हैं चंगेज खान के अहद दौर पर एक तबसरा हम पेश कर रहे हैं, जिसका आज चौथा हिस्सा है, हिस्सा चहारम। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरगोन खान की। अरगोन खान ने तख्त नशीन होकर सादुल्ला नामी एक यहूदी को अपना वजीर आजम बनाया था, और इस वजीर के मशवरे से हर शहर में मुसलमान उलमा के कत्ल का हुक्म जारी किया था। इस तरह हजार उलमा इस्लाम कत्ल हुए उस दौर में। अरगोन खान एक हिंदू जोगी का बहुत मुक़द्दर था, उसको जरूर बहुत ज्यादा मानता था। इसी हिंदू जोगी ने अरगोन को एक दुआ खिलाई कि इसकी तासीर से इसकी उम्र बढ़ जाएगी, मगर इस दुआ का ये असर हुआ कि किस्म किस्म के अमराज पैदा होने लगे। आखिर सन 690 हिजरी में अरगोन खान ने भी वफात पाई। इसके बाद अरगोन खान के बाद इसका भाई केखातू खान तख्त नशीन हुआ। इसके अहद हुकूमत का काबिल तज़किरा और मशहूर वाक़या ये है कि इसने सन 693 हिजरी में नोट इजाद किया, जिसके मुगल लोग यूत के नाम से मशहूर करते थे। वो एक कागज होता था जिसके दोनों तरफ कलमा तैयबा लिखा होता था। कलमा के नीचे बादशाह का नाम और नोट की कीमत दर्ज होती थी। इस तरह कागज का सिक्का जारी होने से तमाम मुल्क में शोर वगान बरपा हो गया और तजारत पर बुरा असर पड़ा। लोग हैरत के साथ इस कागज को देखते और कहते थे कि हम बजाय रुपया या अशरफी के इसको किस तरह कबूल करें। जब इस इजाद में केखातू खान को नाकामी हुई तो इसने मजबूरन इसके रिवाज को रोक दिया। केखातू खान सन 694 में उमरा मुगल ने इस्लाम की जुर्म में इस बादशाह को भी शहीद कर दिया। बायात खान इसके बाद केखातू खान के बाद इसका चचाजाद भाई बायादू खान तख्त नशीन हुआ। सन 696 हिजरी में अरगोन आका वैरात, जो करीबन 30 साल शाहाने मुगलिया की तरफ से खरासाने वगैरह इलाकों पर हुकूमत करता रहा था, फौत हो गया। इसका बेटा अमीर नौरोज बेग शहजादा गज्जान खान इब्ने अरगोन खान इब्ने अबा खान का खान के पास चला गया और इसकी मुसाहबत में दाखिल होकर गाजान खान को इस्लाम की कबूल करने की तरकीब दी। गाजान खान इन अयाम में खरासान का हाकम था। बायादू खान और गजान खान में इसलिए मलाल और मुखाफरत पैदा हुई कि गाजान खान अपने आप को ज्यादा मुस्तकिम सुल्तानत समझता था। गजान खान ने अमीर नौरोज बेग की रहबरी और तरगीब से शेख सदरुद्दीन हमूदी को बुलाकर इनके हाथ पर दीन इस्लाम कबूल किया और इस्लामी नाम महमूद खान रखा। गजान खान के इस्लाम कबूल करते ही बहुत से मुगल सरदारान ने दीन इस्लाम भी कबूल कर लिया था। इसके बाद बायादू खान और सुल्तान महमूद खान गजान खान के दरमियान नाचाकी बढ़ती गई और नौबत महारबा और मकातला तक पहुंची। सुल्तान महमूद खान ने फतह हासिल करके बायात खान को कत्ल करा दिया और खुद जुल्हज सन 694 हिजरी में तख्त नशीन हुआ। सुल्तान महमूद खान ने तख्त नशीन होकर अमीर नौरोज बेग को अपना वजीर और सिपहसालार बनाया और सकून पर कलमा तैयबा नक्श कराया। इस तरह मोर और फरामीन की पेशानी पर अल्लाह अल्लाह लिखने का हुक्म दिया। नौरोज बेग को चंद रोज के बाद खरासान का हाकिम मुकर्रर करके रवाना किया। अरसलान दो मुगल सरदारों ने आपस में अहद किया कि हम में से एक शख्स सुल्तान महमूद खान को और दूसरा अमीर नौरोज को एक ही तारीख में कत्ल करेगा। चुनाचे इन दोनों ने अपने इरादे को कव्वत से फेल में लाने के लिए कोशिश की, मगर अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि वह अपने इरादे में कामयाबी हासिल न कर सके और ऐन वक्त पर दोनों सुल्तान महमूद खान और अमीर नौरोज बेग के हाथ से मारे गए। इसके बाद उमरा गुजरा ने अमीर नौरोज बेग के मुतल्लिक बदगोई
اور چغل خوری سے کام لے کر بادشاہ کو بدگمان کر دیا تھا اور ظاہر کیا کہ امیر نوروز بیگ خراسان میں بغاوت اور خود مختاری کے اعلان کا عزم رکھتا ہے۔ ان سازشوں اور کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان محمود غازان خان امیر نوروز سے بدگمان ہو کر اس کے احتسال کے در پر ہوا اور یہ امیر بزرگ مہا خاندان ہلاک اور برباد ہوا۔ اسی طرح خواہ صدر الدین وزیر بھی عمرہ کو کوشش سے مقتول ہوا تو اس کی جگہ خواجہ رشید الدین مصنف جامعہ رشیدی کو قلمدان وزارت عطا ہوا۔ یہ واقعہ سن 699 ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمود غازان نے سلطان مصر کو لکھا کہ میرے بزرگوں نے ملک شام کو فتح کیا تھا اور شام کا ملک ہمارا مورثی مقبوضہ ہے۔ مصری فوجوں نے اس ملک پر غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے۔ میرے بزرگ چونکہ کافر تھے اور دین اسلام سے واقف نہ تھے، لہذا تمہاری مخالفت جو میرے بزرگوں نے تم سے کی قابل معافی ہے۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور تم کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا بھائی سمجھتا ہوں، لہذا اب تمہارا فرض ہے کہ شام کا علاقہ میرے لیے خالی کر دو اور میری شہنشاہی اور سرداری تسلیم کرو۔ مصر سے اس پیغام کا جواب نامناسب وصول ہوا۔ اس خط و کتابت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصریوں نے جو پہلے سے مغلوں پر چیرہ دست تھے، اپنی حدود سے نکل کر محمود غازان خان کے مقبوضہ علاقے پر حملہ کیا اور ساتھ ہی اس مصری فوج نے مسجدوں کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے قتل عام سے بھی کوئی دریغ نہ کیا۔ یہ سن کر سن 699 میں سلطان محمود غازان خان نے 90,000 مغلوں کی فوج لے کر ملک شام پر حملہ کر دیا۔ سلطان مصر بھی فوج لے کر مقابلے پر آیا۔ حمص کے قریب مار کا کارزار گرم ہوا۔ سلطان محمود غازان خان نے مصریوں کو شکست دے کر بھگا دیا اور دمشق اور شام پر قابض اور متصرف ہو کر شام کے بڑے بڑے شہروں میں ایک ایک امیر بطور نائب سلطنت مقرر کیا اور خود واپس چلا گیا۔ سلطان مصر ناصر نے فوج لے کر دوبارہ ملک شام پر فوج کشی کی۔ شام کے مغل سرداروں نے خوب جام کر مقابلہ کیا مگر شکست یاب ہوئے اور امیر تحتقاق میدان جنگ میں شجاع و بہادری کی داد دیتا ہوا گرفتار ہوا۔ یہ سن کر سلطان غازان خان نے پھر ملک شام پر حملہ کا قصد کیا، لیکن انہی ایام میں خبر پہنچی کہ جوجی خان کی اولاد جو کپاک کی طرف پر سے حکومت ہے دعویٰ کرتی ہے کہ ہلاکو خان اور اس کی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایران اور خراسان وغیرہ پر خود مختار حکومت کرے، یہ حق ہمارا ہے اور ہم غازان خان کو ملک سے بے دخل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپس کی مخالفتوں نے غازان خان کو شام کی طرف متوجہ ہونے کی موقع نہ دیا، یہاں تک 9 قزدین میں بطریخ شوال بروز شمبا 703 ہجری کو سلطان محمود غازان خان نے وفات پائی۔ اس سلطان کے عہد میں اسلام نے مغلوں کے اندر خوب رواج پایا اور مسلمانوں کو اس بادشاہ علی جاں سے بہت فائدہ پہنچا۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے بعد میرا بھائی اولجیتو معروف با سلطان محمد خدا بندہ تخت نشین ہوا۔ سلطان محمود خان کی وفات پر امیر مقداک نے جو الجاتو سے ناخوش تھا، ایک دوسرے شہزادے اللہ فرنگ کو تخت نشین کرنا چاہا۔ یہ حال جب امیر اسماعیل ترخان کو معلوم ہوا تو اس نے الجیتو کو اطلاع کی۔ اس نے فوراً اللہ فرنگ اور مقداک کو گرفتار کر کے قتل کیا اور ماہ ذوالحج سن 703 ہجری میں تخت نشین ہوا اور اپنا لقب سلطان محمد خدا بندہ رکھا۔ بڑے بڑے عمرہ مثلا امیر قتلک شاہ، امیر چوپان سلدوز، امیر فولاد، امیر حسین بیگ، امیر سونج، امیر مولائی، امیر سلطان، امیر رمضان، امیر الغو نے تخت نشینی کے وقت نظریں دکھلائیں۔ سلطان محمد خدا بندہ نے تخت نشین ہوتے ہی حکم دیا کہ شریعت اسلام کی پابندی کا تمام ملک میں خاص طور پر لحاظ رکھا جائے اور خلاف شرع تمام مراسم کو مٹا دی جائے۔ سلطان محمد خدا بندہ کی حکومت اور سلطنت کو بہت جلد قبولیت عام حاصل ہو گئی اور روس، خوارزم، بلغاریہ، روم اور شام سے لے کر قراقرم، سندھ اور عراق تک تمام ممالک میں اس کی شہنشاہی تسلیم کی گئی۔
سلطان محمد خدا بندہ کے عہد حکومت میں سلطنت مغلیہ اپنے مہراج کمال کو پہنچ گئی تھی، اور اس کی سلطنت و حکومت سے مخالفت اور انحراف کی کسی کو جرت اس وقت نہ ہوتی تھی۔ آخر 13 سال حکومت کرنے کے بعد 36 سال شب عید الفطر 716 ہجری کو اس نیک دل اور اللہ والے سلطان نے وفات پائی۔ اس نے خود ایک شہر سلطانیہ کے نام سے آباد کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا تھا۔ مرنے کے بعد اسی شہر میں مدفون ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان ابو سعید بہادر خان تخت نشین ہوا۔ تخت نشینے کے وقت سلطان ابو سعید کی عمر صرف 14 سال کی تھی۔ عمرہ مغل میں ناتفاقی پیدا ہوگی، مگر پھر نفاق اور شقاق کے نتائج پر غور کر کے متفق اور متحد ہو گئے۔ سلطان ابو سعید بہادر خان نے امیر چوہان کو مدر الحمام سلطنت بنا کر اس کی عزت اور مرتبہ کی بہت ترقی دی۔ امیر چوہان کے بیٹے امیر حسین جلائر کی شادی بغداد خاتون سے ہوئی۔ سلطان ابو سعید اس عورت پر عاشق ہو گیا۔ سلطان نے چاہا کہ امیر حسن بغداد خاتون کو طلاق دے دے، مگر امیر چوہان نے اس کو گوارا نہ کیا۔ آخر اس معاملے نے یہاں تک طول کھینچا کہ امیر چوہان نے بغاوت اختیار کر کے ملک خراسان پر قبضہ کر لیا تھا، مطلب کرنا چاہا تھا۔ ہرات پر چغتائی خاندان کے لوگوں کی حکومت تھی، جو ہلاکو خان کے خاندانوں سے قدورت رکھتے اور بظاہر متی اور مناقات تھے۔ ان چغتائی سرداروں میں ایک شخص ترما شرین خان تھا۔ اس کو امیر چوہان نے اپنی مدد پر آمادہ کر لیا تھا۔ سلطان ابو سعید بہادر خان نے لڑائی کا سامان کیا، مقابلہ ہوا، اور متعدد لڑائیوں کے بعد امیر چوہان گرفتار ہو کر مقتول ہوا تھا۔ اسی دوران اس کے بیٹے امیر حسن جلائر نے بغداد خاتون کو طلاق دے کر سلطان ابو سعید کو اس سے نکاح لینے کی موقع دے دیا تھا۔ تو سن 735 میں ازبک خان بادشاہ اور پاک نے لشکر عظیم کے ساتھ ایران پر چڑھائی کر دی تھی۔ ادھر سے سلطان ابو سعید بھی فوج لے کر متوجہ ہوا۔ مقام شیروان میں پہنچ کر سلطان آب و ہوا کی ناموافقت کی سبب بیمار ہو گیا تھا۔ اسی بیماری کی وجہ سے 13 ربیع الاخر سن 736 ہجری میں وہ فوت ہو گیا تھا۔ کیونکہ سلطان ابو سعید لاولد فوت ہوا، لہذا اس کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ میں طائف الملوکی اور پریشانی رونما ہوئی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔